بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے ضروری گفتگو کروں گا، آخر میں اپنی رائے پیش کروں گا، غلط بھی ہو سکتی ہے، رائے ہے، اور جب تک آپ پوری بات آخر تک نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ 1924 میں جو خلافت عثمانیہ تھی، عثمان ارطغرل کی حکومت تھی، وہ بادشاہ گزر رہے تھے اور اس میں خیر غالب تھا۔ جتنی بھی اسلامی سلطنتیں گزری ہیں تو اس میں خیر غالب، غلطیاں بھی ہوئی ہیں لیکن خیر غالب تھا، یعنی آئین قرآن و حدیث، عدالت قرآن و حدیث، سرحدات مضبوط، کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، خزانے کی حفاظت، بہت اچھی صورتحال تھی۔ بہرحال ان کے پاس ایک وفد آیا، آخری حکمران سلطان عبدالحمید، اور ان کو کہا یہودیوں نے کہ ہم کو آپ کی جو سلطنت ہے، خصوصاً شام، اور شام میں، یہ شام میں پہلے شامل تھا، تو یہاں پر ہم کو جو اسرائیل ہمارا نام ہے تو ہم کو جگہ دے دی جائے تاکہ ہم اس میں اسرائیل بنا دیں۔ اسرائیل عبرانی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرائیل جبرائیل میکائیل یہ عبرانی الفاظ ہے، اسماعیل، عبداللہ اور یعقوب، یہ تینوں ایک فرد کے نام ہیں، عبداللہ، یعقوب، اسرائیل۔ تو سلطان عبدالحمید نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، دیکھو حکومت کمزور تھی، خلافت عثمانیہ کیوں ٹوٹی، مغل حکمران آخر میں کیوں ٹوٹے، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، شراب، لونڈیاں، اس وجہ سے ہم ٹوٹ گئے۔ یہ علامہ اقبال نے فرمایا، میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ امت اوپر رہے گی، تلوار ڈھال ان کے ہاتھ میں ہو، قرآن و حدیث پر عمل ہو، یہ نیچے رہے گی، طاؤس و رباب آخر، ڈول ڈھمک کے گانے بجانے، شراب، بدکاری، یہ گر جائے گی۔ تو 67 ہماری اسلامی حکومتیں تھیں، اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ترکی، چین، روس کی آزاد ریاستیں، بنگلہ دیش، برما، 14 کافروں نے واپس لے لیے۔ تو اس وقت یہ وفد جو آیا اور جو حکومت تھی کمزور ہو گئی تھی، کس وجہ سے بتا دیا، مغل حکمران کیوں ٹوٹ گئے وہ بھی بتا دیا۔ یہ اصل میں تاتاری تھے، بیگ اور مغل تاتاری ہیں جو مسلمان ہوئے تھے۔ بہرحال تو ہم کو جگہ دے دو، تو انہوں نے جانا تنکا اٹھایا، دیکھو کمزوری کے باوجود کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، میں نے بتایا نا، آئین قرآن و حدیث، غلطیاں تو تھی۔ تو بہرحال کہ میں اتنی جگہ بھی آپ کو نہیں دوں، تو فوج نے بغاوت کی، کمال اتاترک ترک اس کا بڑا تھا، اور ہمیشہ کافروں نے ایک چال کھیلی ہے جو آج کل عرب اور کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، کہ اپنی لڑکیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں اور اس سے بچے پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے غالباً ابو عبیدہ کو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ جو عیسائی عورت سے آپ نے شادی کی اس کو ختم کرو۔ تو کیا یہ حرام ہے؟ قرآن میں جائز ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب۔ تو عمر نے کیا جواب دیا کہ بس میرا آرڈر مانو، ختم کرو، یہ جاسوسی کرے گی۔ اس لیے یہود نصارہ کی عورت سے شادی کرنا 4 شرائط کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 شرط، وہ اہل کتاب، وہ واقعی ایتھیسٹ اور سیکولر نہ بن چکے ہو۔ 2 چرچ جاتے ہو۔ 3 فاسقہ فاجر نہ ہو، اور کسی کے نکاح میں نہ ہو، اور جو نکاح کرنے والا وہ سیاسی لیڈر بڑا عالم نہ ہو۔ یہ لکھا ہے کتابوں میں، اس پر اجماع ہے۔ وہ جاسوسی کرے گی، مسلمانوں کو غرق کرے گی۔ تو کمال اتاترک دوغا قبیلے سے، اس کی امی تھی یہودن، یہاں بات آ گئی۔ یہ اس نے فوج میں بغاوت کی، یہودیوں سے ملے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے ہمفرے اور لارنس آف عربیہ، باقی سب کچھ، شریف مکہ نے بغاوت کی، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بغاوت کر کے ان کے تختے کو الٹ دیا، آئین میں پابندی لگا لی، اسلام کے نام پر کوئی آدمی اسلام کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتا ہے 100 سال کے لیے۔ 2024 میں وہ ختم ہو جائے گا، جو 100 سال کے لیے کمال اتاترک نے وہ لیا تھا، زبردستی دستخط اور
یہودیوں سے مل کر مسلمانوں سے. تو اچھا، اور دائیں طرف سے تمام مسلمانوں کی زبانیں شروع ہوتی، اس نے بائیں طرف سے شروع کر پینٹ اور پی کیپ لازم کر دیا، ہزاروں مدارس بند کر دیے، ہزاروں علماء قتل کر دیے، اور سخت پابندی دین. اور جو شادی کرنے والا ہے وہ اگلی شرط یہ کہ وہ سیاسی لیڈر اور عالم نہ ہو تاکہ وہ جاسوسی نہ کرے. بہرحال یہ دوغا قبیلے کا تھا اور اس نے جنہیں حکومت لے لی. 2-3 مرتبہ فوج نے بغاوت کی، لیکن پرانا واقعہ ترکیوں کو یاد تھا، لہٰذا انہیں بغاوت ناکام کر دی فوج کی. اور ان کے جو بڑے تھے کون تھے، کس مقطع فکر کے تھے اور کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 1924 میں انہوں نے زبردستی اسرائیل کو منظور کرایا. اب غور سے سنو، نوٹ کر لو، 1924 بھی. اور اس وقت یہ تھے 50,000 تھے. کتنے تھے؟ اور گولان کی پہاڑیاں اور اسی طرح غزہ کی پٹیاں، یہ بھی آپ دیکھ لیں سارے نا، غزہ کی پٹیاں، گولان کی پہاڑیاں اور شہر الخلیل جس میں بیت المقدس ہے، یہ ہمارے پاس تھا. یہ اتنا بڑا ہے جیسے راجہ بازار مسجد اور ارد گرد جو حصہ ہے، جو آپ کو گلوب نظر آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اوپر؟ ہاں، جو اوپر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک زرد ہے، یہ بیت المقدس کی مسجد نہیں ہے، یہ صخرہ ہے. صخرہ کا معنی پتھر، اس کے نیچے پتھر ہے مقدس. اور اس طرح تو نے زبردستی منظور کرا دی. کیا کر دی؟ لاہور نے بند کے دعا، انہیں کیا کر دی؟ منظور کرا دی. اور کیا نقصان کیا کمال اتاترک نے؟ کیا نقصان کیا؟ مشرف صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کمال اتاترک میرے آئیڈیل ہے، اشارہ آپ سمجھ جائیں. عمران صاحب نے بھی وہاں جا کے سلیوٹ کیا تھا، اشارہ سمجھ جائیں. تو بہرحال یہ جو انہیں قبضہ کر لی. یاد رکھیے کہ اسرائیل میں جو یہودی ہیں وہ جو نسلاً و عقیدتاً وہ کمزور ہے، اس سے مضبوط جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ اس میں ہے راکا، اس میں جو مضبوط ہے وہ رشیا میں ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے. اور ان سب سے مضبوط ایران میں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. اسرائیل سے زیادہ یہودی ایران میں ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. حضور نے جو فرمایا تھا کہ امام مہدی کی فوج کہاں پر ہے؟ خراسان میں. یہ حضور نے فرمایا. خراسان کہاں ہے، کیا ہے، وہ اس پر بولنے کی ضرورت نہیں. لیکن دجال کی فوج اصفہان، تو وہاں پر یہ سارے بیٹھے ہوئے یہودی سب سے زیادہ وہاں ہے. یہ آپ سرچ کریں گوگل پر. بہرحال تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ انہوں نے ایک ناجائز سلطنت قائم کی اور کس طرح انہوں نے اس کو توڑا وہ بھی میں نے بتا دیا. اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگلی بات یہ ہے ضروری کہ یہ غزہ کی پٹی بھی انہوں نے لے لی، گولان کی پہاڑیاں بھی انہوں نے لے لی. یہ زبردستی ہے، جارحانہ ہے. پہلے والا تو بھی غلط ہے، یہ اس میں شامل نہیں تھا، وہ زبردستی والے فیصلے میں. یہ گولان کی پٹیاں اور غزہ اور پہاڑیاں، گولان کی اور غزہ کی پٹیاں، یہ آپ گوگل پر سرچ کریں، یہ انہوں نے لے لی. اور اب لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. بہت سارے صحافی، رائٹر، اینکرز یہودی موجود ہے اور ان کے باقاعدہ وہ موجود ہیں کہ بھئی ہمارا قبضہ یہاں غلط ہے، ہم نے زیادتی کی ہے موجود ہے. بہرحال اب کی جو جنگ ہے اس میں میری رائے، یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا اس نظر سے کہ یہ میڈیا یہودیوں کے پاس ہے. جتنے بڑے بڑے چینل ہیں، بلکہ گوگل پر آپ سرچ کریں کہ میڈیا کس کے پاس ہے اور بڑے بڑے چینل کس کے پاس. کیا وہ ایسی بات نشر کریں گے جس میں مسلمانوں کا خیر ہو؟ سب سے پہلے آپ نے ہر میڈیا کی بات کو یہاں سے لینا ہے. ہاں، وہ ایسی بات نشر نہیں کریں گے جس میں ان کی بے عزتی ہو اور اس میں ہمارا خیر ہو. بس یہ ایک بات اگر آپ سمجھ گئے تو آگے سارا قصہ آپ سمجھ گئے. بعض اوقات ایک سازش ہوتی ہے، جی برما میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو کٹے پھٹے
اور تصویریں آتی ہیں، تو ظلم کتنا ہوا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کتنا پیش کیا جا رہا ہے اور ویڈیوز پرانی ہیں نہیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور میڈیا کس کے پاس ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا، پھر آپ نے نظریہ قائم کرنا ہوگا۔ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں سیاسی طور پر اور ہمدردی کے طور پر۔ باقی حضرات علماء کرام نے یہ بتلا دیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جتھا بھیجتے تو فرماتے کہ اوصیکم بتقوی اللہ سے ڈرو جب بھی لڑائی کرو، دو بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو، جو جنگ نہیں لڑتے غیر حربی، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ مسئلۃ التطرس ہدایہ اور مقصود میں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو سامنے لے آئیں، غیر حربیوں کو سامنے لے آئیں، یا مسلمان بچوں کو سامنے، مسئلۃ التطرس ترس ڈھال کے طور پر استعمال کریں، تو آپ نیت غیر کی کریں گے لیکن مسلمان کو لگ جائے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس اعتبار سے اس کو دیکھنا ہوگا، اور میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک خبر یا ایک ویڈیو دیکھ کر آپ نے پروپیگنڈا نہیں کرنا ہے۔ یہی حال، اس پر میں نے ویڈیو بنائی پاکستان، اور ایک پوسٹر بھی بنایا میں نے کہ دیکھو پاکستان اس طرح ہے جس طرح ہمارا گھر ہے۔ ہم چوک دکان میں پاکستان کے اپنے گھر کے خلاف، اپنے بھائی بہنوں کے خلاف، بیوی کے خلاف، ماں کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ جس طرح ہم پلیٹ میں کھاتے ہیں اس میں کون تھوکتا ہے؟ تو جب یہاں رہتے ہیں تو اپنی مٹی سے محبت جز ایمان ہے۔ تو آپ نے جو بھی تحریر اور چیز پڑھنی ہے جس میں پاکستان کی کوئی مخالفت ہو تو سمجھو کہ یہ دشمن کر رہا ہے، چاہے نیچے مسلمان کا نام لگا ہوا، مثبت تذکرہ کرو پاکستان کے بارے میں، کیوں ہم یہاں رہتے ہیں، کیوں یہ ہمارا ملک ہے، کیوں پوری دنیا سے اسلام جو کنٹرول ہو رہا ہے یہاں سے، مطلب صحیح اسلام یہ ہے اور اسلامی کام، قرآن حدیث والا کام یہ ہے، یہاں سے کنٹرول۔ میڈیا کو تو ہم نہیں دیکھیں گے، میڈیا تو غیروں کے پاس ہے، اس کو پاکستان کو کیسے پیش کرتا ہے غلط، سارا میڈیا غیروں کے پاس ہے۔ پشاور سے عورتیں جاتی ہیں بغیر محرم کے کراچی، روزانہ ہزاروں لاکھوں، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوتی، اگرچہ بغیر محرم کے سفر وہ ایک شرعی مسئلہ الگ ہے، لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن بدنامی کیا ہے پاکستان کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ کیوں؟ یہ ایٹمی قوت ہے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، یہ ایک قوت اور طاقت ہے۔ کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر میں پاکستان کے خلاف کوئی حرکت کرے تو اس کو اسی وقت دبانا، ہمارے پاس وہ طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ملک دیا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ غلطیاں ہیں اس ادارے میں، غلطی ہے اس ادارے کے افراد میں، غلطیاں ہیں، سب سے اونچے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ملک دیا ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ غلطیاں ہیں اس ادارے میں، غلطی ہے اس ادارے کے افراد میں، غلطیاں ہیں، سب سے اونچا ادارہ تو مدرسہ اور مولوی ہے، اس سے کوئی اونچا ادارہ نہیں ہے۔ ہم میں کتنی غلطیاں ہیں، ہم محتمین ہیں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، یا ہم علماء میں یا ہمارے مدارس میں ہیں یا غلطیاں نہیں ہیں؟ بولو نا، سارے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اداروں میں اور افراد میں بھی غلطیاں ہوں گی، وہ تو ہم تو عالم ہیں، وہ تو عالم بھی نہیں۔ ہاں، تو آپ نے پروپیگنڈے کے پیچھے نہیں جانا ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت آپ پر لازم ہے، اور یہی ایک ہی ہے، یہ ختم ہو گیا پھر آپ کی کہیں ٹھکانے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے دفاعی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی سرحدات کو محفوظ کریں، پہلے یہ ہے، تو وہ محفوظ ہوگا تو یہاں پر پھر جو آئین ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، دو قومی نظریہ ہے، قرآن و حدیث ہے، وہ بھی محفوظ ہوگا۔ وہ زیادہ یہ فکر کرتے ہیں کس کی؟ سرحدات، پھر اس کے بعد قرآن و حدیث کی خدمت کرتا ہے۔ کیسے؟ ظاہر دکھاتے کچھ اور ہے میڈیا پر، دیکھیے غیر ہمارا دشمن، دکھاتے کچھ اور ہے، لیکن اندر سے کیا پوری دنیا
کو لیڈ کرنے والے عرب نہیں ہے، ترکی نہیں ہے، صرف پاکستان. جو تبلیغ، مدارس، مساجد، ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ ان اداروں کی وجہ سے ہے. ماشاءاللہ 38 لاکھ طالب علم ہیں، 13,000 مدارس ہیں، 10 لاکھ علماء ہیں، 10,000 شیخ الحدیث ہے. ایک سیٹ اپ ہے جو پوری دنیا کو 700 ہمارے یورپ امریکہ میں مدرسے ہیں. اور کیا چاہیے؟ تبلیغ پوری دنیا میں کنٹرول ہو رہا ہے. یہاں سے پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، دن کی دعوت دیتے ہیں، پھر آپ واپس سہولت کے ساتھ آ جاتے ہیں. اور آپ کو کیا چاہیے؟ غلطیاں یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے، ہمارا زمانہ ہے، کمزور زمانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی حفاظت فرمائے، وہاں اللہ والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ فرمائے جس میں اسلام کا فائدہ ہو. بس خلاصہ کس کا فائدہ ہو اور مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتاتا ہوں، علمی نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا ایک مطلب آپ کو معلوم ہے، لیکن میں آج ایک مطلب آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، خاص مطلب جو تفسیروں میں ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کام کے لیے اٹھ رہا ہوں دین کے اعلاء کے لیے، اور اس میں اسلام کو اور مسلمانوں کا نقصان ہے، تو آپ کو نہ اٹھنا جانا آپ کے لیے واجب ہے. آپ تو امت کو تباہ کر رہے ہیں. عقل مند کے لیے اشارہ کریں. آپ نے ایویں نہیں اٹھنا ہے، ایویں اٹھنا روانہ ہو گئے، مکے آپ کے پاس ہے، اس سے تم جنگ کرو گے یا کلاشنکوف آپ کے پاس ہے. نہیں، آپ نے مقدور بھر تیاری کر کے آپ نے اٹھنا ہے، اور آپ کو یقین ہو 60%، ورنہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ ہمارے ملک فلسطین، حرمین شریفین، مکہ مدینہ، افغانستان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے عوام کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. والسلام.